بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے اور آج 11 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار۔ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایک بہار ہے کہ آپ کے آنے سے جو ظلم و ستم تھا، جو شرک تھا، گناہ جو رائج تھے، بدعات و رسومات تھی، وہ سب ختم ہوئی اور انسانیت کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ میسر آیا۔ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو ان کی نبوت کے اس بات کے لیے معجزات عطا فرمائے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی سچا نبی ہے۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے لانے سے انسان عاجز ہوتا ہے، وہ عادت کے برخلاف ہوتا ہے، اور جو مدعی نبوت ہو کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر خرق عادت چیز کو ان کی منشا کے مطابق ظاہر کرتا ہے، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیغمبر اللہ کا سچا پیغمبر ہے، کہ اللہ رب العزت کی تائید، توثیق اور اللہ کی غیبی نصرت اور مدد ہر موقع پر ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا اور ید بیضاء، یہ دو معجزات تھے کہ اللہ نے لاٹھی دی تھی، اسی لاٹھی کو پتھر پہ مارا تھا تو چشمے جاری ہو گئے تھے، اسی لاٹھی کو دریا پہ مارا تھا تو اللہ نے راستے بنا دیے تھے، اور وہی عصا تھا کہ جس سے ایک اژدہا بنا تھا اور جس نے تمام سانپوں کو کھا لیا تھا۔ اسی طرح دوسرا معجزہ ید بیضاء کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھتے اور جب باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے۔ کوئی برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا، یا کوئی مفلوج ہوتا، یا کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا، نابینا بینا ہو جاتا۔ اگر کوئی برس کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ تو اللہ نے یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے علمی معجزات بھی آپ کو دیے، اور اللہ نے آپ کو روحانی معجزات بھی عطا فرمائے، ظاہری معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے۔
دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے جو آپ کو قرآن کریم کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا، آج 1450 سال کا عرصہ تقریباً بیت چکا ہے، آپ کا یہ معجزہ قرآن 1400 سال سے آج تک باقی ہے اور الی یوم القیامہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ، علمی معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ آج تورات اپنی اصلی حالت پر نہیں، انجیل اپنی اصلی حالت پہ نہیں، زبور اپنی اصلی حالت پہ نہیں، بلکہ یہ کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں آج وہ زبانیں بھی رفتہ رفتہ دنیا سے مٹ چکی ہیں۔ ان کتابوں کے ترجمے ہیں، ہر ترجمہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اس وقت آپ اناجیل اربعہ پڑھیں، انجیل یوحنا ہو، متی ہو، انجیل مرقس ہو، انجیل لوقا ہو، جتنے نسخے ہیں انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن قرآن کریم کا اعجاز اللہ تعالیٰ نے زبان کو بھی باقی رکھا، عربی زبان کو، محاورات، امثال کو بھی اللہ نے باقی رکھا، اور قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت اور اعجاز اللہ نے اس کے تذکرے کو بھی باقی رکھا۔ تو میں نے عرض کیا سب سے بڑا معجزہ تو آپ کا قرآن ہے۔ 1400 سال سے علماء تفسیریں لکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تشریح توضیح کر رہے ہیں، آج تک کوئی مفسر یہ نہ کہہ سکا میں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ 2 لاکھ کے لگ بھگ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، ہر مفسر کا انداز نرالا تھا، کسی نے صرفی طور پر، کسی نے نحوی طور پر، کسی نے فقہی طور پر، کسی نے استنباط فوائد اور مسائل پر، کسی نے قرآن کی اعجاز اور بلاغت پر، کسی نے قرآن کریم میں موجود رموز اور اشارات پر، کسی نے تصوف کے نکات پر، کسی نے فقہی استنباطات پر، کسی نے کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نعمتوں اور انعامات پر، کسی نے کائنات میں تدبر تفکر سے متعلق آیات کی تشریح پر تفسیر لکھتے رہے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات، خصوصیات عطا فرمائی جو سب سے نمایاں تھی، کسی اور کو اللہ نے وہ خصوصیات نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ نمبر 1، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، الفاظ مختصر ہیں، مفہوم بڑا وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بڑے مختصر ہوتے ہیں، لیکن ان کی تشریح توضیح جب محدثین کرتے ہیں تو ایک ایک حدیث کی تشریح میں سینکڑوں صفحات لکھ لیتے ہیں۔ آپ کے ایک ایک جملے سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ آپ کی اس طرح جوامع الکلم احادیث کو علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 جوامع الکلم ارشادات ہیں۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد ہے، پہلی خصوصیت جوامع الکلم آپ کو عطا فرمائی گئی۔ آپ کی ایک خصوصیت فرمایا مجھے رعب عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 1 مہینے کی مسافت پر بھی دشمن کے دل پہ ظاہر ہوتا تھا کہ دشمن آپ سے خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو خصوصیت دی، آپ کے لیے زمین کو پاک اللہ نے کر دیا، تیمم کرنا بھی مٹی سے جائز قرار دے دیا، اور زمین کے جس خطے پر انسان نماز کا وقت ہو اگر جگہ پاک ہو تو وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی یہ شرط نہیں لگائی کہ نماز صرف مسجد ہی میں ادا ہوگی، اگر نماز کا وقت جا رہا ہے، انسان سفر میں ہے، صحرا میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو زمین کے جس
جس خطے پر بھی جگہ پاک ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو معجزہ دیا، آپ کی خصوصیت و ارسلت الی الخلق کافۃ کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوتی، کوئی ایک شہر کی طرف، کوئی ایک قریہ اور بستی کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، ایک قوم کی طرف، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنی بھی انسانیت آئے گی، جتنی بھی قوم والے، قبائل والے، خاندان والے، زبانوں والے، حسب و نسب والے، عرب و عجم والے، شمال اور جنوب والے، سب کے لیے ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کائنات میں ہر جگہ ہے، آپ علیہ السلام کی رسالت بھی کائنات میں قیامت تک ہر جگہ کے لیے۔ اور ایک خصوصیت وختم بی النبیون، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے نبیوں کا اختتام کر دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا۔ تو اللہ نے جیسے آپ کو خصوصیات دی، ویسے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوا۔ جیسے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے لیے جب ہم گئے، 1400 سے زائد صحابہ اکرام تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ اب پینے کے لیے پانی نہ بچا تو تھوڑا بہت جو پانی تھا کچھ مشکیزوں میں تھا، جب اس کو جمع کیا گیا، لایا گیا تو ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کٹورے میں ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باہر نکالا، اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ 1400 سے زائد صحابہ اکرام پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، وضو اور غسل بھی کیا، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ حضرت جابر سے پوچھنے لگا ان کا شاگرد، آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا ہم تو 1500 تھے، لیکن اللہ کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے۔ یہ تو کائنات نے دیکھا کہ یہ تو نظر آیا پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، یہ تو دیکھا زمین میں نہریں جاری ہو گئی، زمین سے پانی نکل آیا کنویں کی صورت میں، اور اس طرح بہتے دریا تو نظر آئے، پہاڑوں سے بہتا پانی تو نظر آیا، لیکن کائنات میں کسی انسان نے آج تک یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ تو اللہ نے حضور کو یہ خصوصیت دی، ایک دو نہیں متعدد دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پانی میں رکھتے، اللہ تعالیٰ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک موقع پر اسی طرح پانی ختم ہو گیا، تقریباً 300 صحابہ اکرام تھے، پانی بالکل نہ بچا۔ اس دور میں سفر صحرا کا تھا، عرب میں پانی کے اعتبار سے قلت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچا کچا پانی لے کر آؤ۔ جب لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس پیالے میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم تقریباً 300 صحابہ اکرام تھے، ہم نے پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزوں کو بھی بھرا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ یہی حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ اکرام 1400 سے زائد ہیں، جب مکہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایک کنواں تھا، اس سے جب پانی نکالا گیا تو وہ کنواں بالکل خشک ہو گیا۔ اب اتنی بڑی تعداد 1400 صحابہ تو اب مدینہ سے سفر کر کے آ رہے، راستے میں کنواں خشک ہو گیا تھا، پانی کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر آئے، آپ نے اس پہ وضو فرمایا اور آپ نے اپنے منہ میں لعاب لیا، پانی لیا اور کلی کر کے آپ نے اپنا وہ مبارک پانی کنویں میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا ابھی ذرا انتظار کرو۔ صحابہ تھوڑی دیر رکے، بس پانی نیچے سے جوش مارنے لگ گیا، یہاں تک کہ پانی اوپر تک آ گیا، اوپر سطح تک۔ پھر سب صحابہ نے پانی بھی لیا، جانوروں کو بھی پلایا، لیکن وہ کنواں خشک نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزات عطا فرمائے، ہر موقع پر آپ کے معجزات کا ظہور ہوا۔
غزوہ خندق کا موقع ہے، حضرات صحابہ اکرام 2 دن ہو گئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، تیسرا دن شروع ہو گیا، بھوک کی وجہ سے صحابہ اکرام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیسرا دن شروع ہو گیا تھا، آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو میں گھر آیا، اپنی گھر والی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا، گھر میں اگر کچھ ہے تو بتاؤ میں حضور کو بلاؤں۔ گھر والی نے کہا جوں تھوڑی سی پڑی ہے اور یہ بکری کا ایک بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ جوں ہے، ایسا کرو تم یہ بچہ ذبح کر دو، میں جلدی سے سالن بنا دیتی ہوں، جوں کو پیس لیتے ہیں اور اس سے روٹیاں پکا لیں گے، تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا، بس حضور آ جائیں، 3-4 صحابہ جو اہم ہیں، بڑے صحابہ ہیں، بس وہ آ جائیں، باقی زیادہ کو نہ کہنا اس لیے کہ سالن بھی کم ہے، روٹیاں بھی کم ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان میں کہا یا رسول اللہ، گھر میں بکری کا بچہ تھا اور میں نے وہ ذبح کیا ہے، آپ نے چونکہ اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا تو آپ کی دعوت ہے، چند ایک صحابہ کو آپ اپنے ساتھ لے لیجئے، میرے گھر آئیے، میرے گھر میں آپ کھانا تناول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا خندق والو تم سب کے سب چلو، جابر کے ہاں دعوت ہے۔ 1000 صحابہ تھے، حضرت جابر فرماتے ہیں 1000 تقریباً صحابہ تھے اور 2 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا تھا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا خندق والو چلو، آج جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر سوچنے لگا، اتنی بڑی تعداد، وہ تو چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر گھر والی سے کہو جب تک میں نہ آؤں روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی، جوں پیس لو لیکن روٹیاں ابھی نہیں پکانی، اور جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، ہانڈی چولہے پر ہی ہو، سالن چولہے پر ہو، روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنا، میں آتا ہوں۔ 1000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام جا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس ہانڈی میں ڈالا اور پھر آپ نے وہ جو جوں پیسی ہوئی تھی اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ نے برکت کی دعا فرمائی، فرمایا اب اس سے سالن بھی ڈالتے رہو اور چند عورتوں کو اور بلا لو کہ وہ جابر کی گھر والی کے ساتھ روٹیاں پکائیں۔ تو اب وہ روٹیاں پکا رہے، صحابہ اکرام آ کر بیٹھ گئے، ہانڈی سے سالن ڈال کے دیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں 1000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام تھے، 2 دن سے بھوکے تھے، سب صحابہ نے کھانا کھا لیا، سیر ہو کر کھا لیا۔ جب میں آیا اور میں نے ہانڈی دیکھی تو اتنا ہی گوشت پڑا ہوا تھا جتنا شروع میں تھا، اور جب جوں دیکھی تو وہ جوں بھی اتنی ہی تھی، اتنا ہی آٹا گوندا ہوا تھا، یعنی نہ آٹے میں کمی آئی نہ سالن میں کمی آئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، 1000 افراد نے کھانا کھا لیا اور بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ ایک موقع پر بھوک کی حالت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے کچھ آثار تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، اپنے گھر آئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھیں، آپ نے کچھ کھایا نہیں، گھر میں کچھ ہے، حضور کے لیے ہدیہ بھیج دیں۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا یہ جوں کی روٹیاں ہیں، اگر یہی بنا کر بھیج دوں؟ فرمایا ہاں یہی بھیج دو۔ جوں کی روٹیاں تھی، جلدی سے روٹیاں پکا لی، 3-4 روٹیاں پک گئی، اس کو اپنے دوپٹے کو پھاڑا، دوپٹے میں روٹیوں کو لپیٹا، اپنے بیٹے حضرت انس کو دی اور اس کو کہا یوں بغل کے نیچے رکھ دو، بغل کے نیچے رکھ دو تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، اس لیے کہ چھوٹا سا ہدیہ ہے، صرف حضور تک لے کر جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا اکیلے میں۔ فرمایا کہ میری والدہ ام سلیم نے ہدیہ دیا، اسے قبول فرماؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں ابھی میں آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، مسکرا گئے، فرمایا بھائی انس کس نے بھیجا ہے؟ ابو طلحہ نے بھیجا، ام سلیم نے بھیجا؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ یہ روٹیاں لے کر گھر جاؤ، ہم سب آ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کے ارد گرد 70 یا 80 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے، فرمایا چلو بھائی ابو طلحہ کے گھر۔
ابو طلحہ کے گھر چلو۔ حضرت انس کہتے ہیں وہی روٹیاں جو میں نے بغل میں رکھی تھیں دوڑتا ہوا گھر لے کر آیا، والدہ سے کہا حضور کے ساتھ 70-80 صحابہ اکرام بھی آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری تھوڑی دیر سوچنے لگے یہ تو چند روٹیاں ہیں، کیسے پوری ہوں گی؟ گھر والی ام سلیم سے کہا، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب کہا انشاءاللہ مدد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت انس سے فرمایا اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، فرمایا 10-10 صحابہ کو اندر بلانا۔ حضرت ام سلیم سے کہا یہ حضور کی رضائی پھوپھی لگتی تھی اور بعض کے ہاں رضائی خالہ تھی، ان سے حضور کا پردہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک تھال میں ڈال دو، اور جو گھر میں تمہارے پاس گھی ہے، فرمایا جی ہے، فرمایا اوپر سے یہ گھی بھی ڈال دو، گھی ڈال دو اور روٹی کو ایک تھال میں ڈال دو۔ حضرت انس سے کہا اس کو رکھو، 10-10 صحابہ کو بلاؤ کہ وہ آئیں اور کھائیں۔ اب 10-10 صحابہ آتے تھے، روٹی کا چورا ہے، اوپر گھی ہے، 10-10 آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں تقریباً 70 سے 80 کے لگ بھگ صحابہ تھے، سب نے کھا لیا، لیکن جب میں تھال اٹھانے لگا اب مجھے نہیں لگتا تھا جس وقت رکھی تھی اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، یعنی ذرا برابر کمی نہیں ہوئی۔ 80 صحابہ نے کھا لیا، لیکن وہ چند روٹیاں تھیں گنی چنی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ چند دانے کھجور کے ہیں، آپ برکت کی دعا فرما دیجئے، اللہ اس میں برکت عطا فرما رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، آپ نے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر ابو ہریرہ سے فرمایا اس کو تم اپنے تھیلے میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے کمر بند کے ساتھ میں باندھ کے رکھتا تھا، بس وہ میرے ساتھ ادھر ہوتا۔ حضور نے فرمایا تھا جب بھی کھجوریں نکالنی ہو ہاتھ ڈال کے نکال دینا، اس تھیلے کو الٹا نہیں کرنا، یعنی یوں الٹا نہیں کرنا، جتنی چاہیے اس سے نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں بھی، حضرت ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور میں بھی، حضرت عمر کے 10 سالہ دور میں بھی، حضرت عثمان کے 12 سالہ دور میں بھی، یعنی 12 اور 10 22، 22 اور 2 24، اور حضور کے دور کے اندر بھی یعنی تقریباً 26-27 سال تک فرماتے میں وہ کھجوروں کا وہ ٹھیلا میرے ساتھ ہوتا تھا، ہر وقت میں کھاتا، جو آتا مٹھیاں بھر بھر کے ان کو بھی دیتا۔ اللہ کے راستے میں نے کئی وسق خرچ کیے، ایک وسق 40 سا کا ہوتا ہے، 1 سا 2.25 کلو ہے، کہ اللہ کے راستے میں حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں مٹھیاں بھر بھر کے دیتا رہا، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی تو اس واقعے کے دوران کہیں ان کا یہ جو تھیلا تھا وہ ٹوٹ کے گر گیا، ان کو اس وقت پتہ نہ چلا، بعد میں دیکھا تو نہیں تھا، بہت تلاش کیا نہ ملا، تو حضرت ابو ہریرہ بہت روتے تھے، فرماتے تھے آج ڈبل غم ہے، ایک حضرت عثمان کی شہادت کا غم ہے اور ایک آج میرا تھیلا گم ہو گیا۔ وہ برکت والا تھیلا ہے، 26-27 سال سے کھجوریں کھا رہے ہیں لیکن کھجوریں ختم نہیں ہو رہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کچھ نازیبہ جملے کہہ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ نے اس طرح کچھ بات کی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آپ دعا فرما دیجئے اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب میں بھاگ کر گھر جا رہا تھا، میں دل میں سوچ رہا تھا میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے گئے، دروازے پر جیسے پہنچے گھر کا دروازہ بند ہے، دستک دے رہے ہیں تو اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، گویا والدہ غسل کر رہی تھی۔ تو فرمایا کون؟ میں نے کہا ابو ہریرہ، کہا صبر کرو میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں خوش ہو گیا کہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جیسے ہی والدہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، سر پہ دوپٹہ ڈالا، فرمایا ابو ہریرہ اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد
ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ جب حضور کے پاس آئے ہیں تو خوشی میں رو رہے تھے، فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ نے ادھر حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قحط سالی ہو گئی، مدینہ میں لوگوں کے پاس اب کھانے کا بھی کم ہے اور پینا بالکل نہیں ہے، بارشیں بالکل نہیں ہو رہی، بارشیں بند ہو گئیں، لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں، زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے، ممبر پر ہیں، ایک اعرابی صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، بارش بالکل نہیں برس رہی، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائی یا اللہ تو ہم پہ بارش برسا، یا اللہ ہم پہ بارش برسا۔ حضرت انس کہتے ہیں ابھی آپ علیہ السلام خطبہ پورا کر کے ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے، اتنی تیز بارش مدینہ میں شروع ہو گئی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بھی، بال مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس دور میں کچی مسجدیں تھیں تو اتنا پانی ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بھی پانی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے تو خوب بارش، اگلے دن بارش، اس سے اگلے دن، ایک ہفتے تک اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے کہ ندیاں بہنے لگ گئی، پورے مدینہ میں پانی ہی پانی ہے۔ انسان تو بڑا کمزور ہے، بارش نہ ہو پھر بھی پریشان ہے، اور بارشیں زیادہ ہو جائیں پھر بھی پریشان ہے۔ اب اگلا ہفتہ آ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ بارشیں بہت زیادہ ہو گئی، عمارتیں گر رہی ہیں، مکانات گر رہے، راستے بند ہو چکے ہیں، رہنے کی جگہوں کو نقصان ہو گیا، اب آپ دعا فرما دیجئے اللہ بارش کو بند کر دے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور ممبر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ کرتے تھے بادل سے تو بادل ادھر ہو جاتا، یوں اشارہ کرتے بادل ادھر ہو جاتا، یوں اشارہ کرتے بادل ادھر ہو جاتا، دائیں بائیں طرف بادل چلے گئے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اطراف پہ بارش برسا، ٹیلوں پر برسا، پہاڑوں پر برسا، جنگلات میں برسا، صحرا پہ برسا، یا اللہ مدینہ والوں پہ اب بارش نہ برسا، پانی بہت ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضور نے صرف یوں ہاتھ اٹھائی، دعا کی، مدینہ یوں صاف ہو گیا جس طرح تاج چمکتا ہے، اس طرح فضا بالکل صاف ستھری ہو گئی، سورج کی روشنی نمودار ہو گئی، بارش بند ہو گئی۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہر موقع پر جہاں کہیں مشکل پیش آئی ہے اللہ رب العزت نے غیبی نصرت اور مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے۔ آپ کے معجزات صرف انسانوں پہ ظاہر نہیں ہوئے، صرف حیوانات پہ ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ ان چیزوں پہ ظاہر ہوئے کہ جو انسان اور حیوان نہیں، جس میں حیات ہی نہیں ہے۔ آپ کے معجزات شجر پہ، درختوں پر بھی ظاہر ہوئے، پتھروں پر بھی ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں اس درخت کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، جو حجر پتھر مجھے سلام کرتا تھا میں اس کو بھی پہچانتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضور پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو آپ ممبر پر بیٹھے۔ جب پہلے جمعے کو آپ ممبر پر خطبہ دینے لگے تو کھجور کے تنے کے ساتھ ابھی ٹیک نہیں لگایا، نئے ممبر پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہوتی ہے وہ رو رہی ہوتی ہے، یعنی ایسا جیسے کوئی اونٹنی رو رہی ہو، بعض صحابہ نے کہا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، اس طرح رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم مسجد میں دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، آواز مسلسل آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور کھجور کے اس تنے کے پاس گئے اور آپ نے اس کو اپنے سینے سے یوں لگایا اور یوں تھپکی دے رہے تھے جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکی دیتی ہے، یوں تسلی دے رہے تھے جس طرح ماں اپنے بچے کو سلانے کے لیے تسلی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया ये मेरे फ़िराक़ में रो रहा है, मैं इसके साथ टेक लगा के खुतबा देता था, आज चूँकि मिंबर बन गया टेक लगाना छोड़ दिया तो ये मेरी जुदाई में रो रहा है। ये खुतबा सुनता था, अल्लाह रसूल के इरशादात सुनता था, फिर आपने फरमाया अब इसको मिंबर के नीचे दफना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं इसको तसल्ली न देता ये मेरे फ़िराक़ में हमेशा रोता रहता। तो अंदाज़ा कीजिए इंसान तो इंसान है, जिनमें हयात नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत डाली। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े मौजिज़ात अता फ़रमाए। एक ख़ातून हुज़ूर के पास आई, कहा मेरे इस बच्चे पे कुछ जुनून सा हो गया है, हर वक्त मजनून सा रहता है, जिन्नात का कुछ साया हो गया था, बहुत इलाज किया इफ़ाक़ा न हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ के दम किया, फूंक मारी, थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को उल्टी सी आई। यूँ महसूस होता था उल्टी में जैसे कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा मुँह से यूँ निकला हो, तो जैसे निकला वो दौड़ा। उस दिन के बाद से बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो गया। अल्लाह ने वो असरात बिल्कुल ख़त्म कर दिए जिसकी वजह से वो बच्चा बिल्कुल बीमार हो गया था, यानी हुजूर का दम था और अल्लाह ने ठीक फरमा दिया। ग़ज़वा खैबर का मौका है, सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल के दिन मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। अब अगला दिन है, सहाबा इंतज़ार में हैं आज ये झंडा किसको मिलेगा। तो इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली कहाँ हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उनकी आँखों में बहुत तकलीफ़ है, मुसलसल पानी बह रहा है इसलिए वो नहीं आए। फरमाया नहीं उनको बुलाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाया गया, दोनों आँखों में तकलीफ़ थी, मुसलसल पानी बह रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लिया, हज़रत अली की दोनों आँखों में लगा दिया। हज़रत अली फरमाते हैं वो दिन है मौत का दिन है, दोबारा आँखों में कभी तकलीफ़ नहीं हुई। हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा हुनैन का मौका था, इनको बड़ा गहरा ज़ख़म लग गया। लोग ये समझते हैं शायद सलमा बिन अक्वा का इस ज़ख़म के अंदर कहीं इंतकाल ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह ये बड़ा गहरा ज़ख़म हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लिया, आपने उस पर लगाया, कुछ पढ़ के फूका। हज़रत सलमा बिन अक्वा कहते हैं मैं फ़ौरन खड़ा हो गया, मेरा ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो गया। उस दिन से लेकर मौत तक दोबारा उस जगह में कभी दर्द ही नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़े मौजिज़ात अता फरमाए। अब्दुल्ला बिन अतीक एक सहाबी हैं, अबू राफ़े यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा बातें कहता था, नाज़ेबा जुमले कहता, नाज़ेबा अशार कहता। हुजूर ने फरमाया कौन है जो इस बदबख्त को कत्ल करे कि जो मुसलसल गुस्ताखी कर रहा है। तो सहाबी अब्दुल्ला बिन अतीक कहते मैं गया और ये गए, आखिर इन्होंने इस यहूदी को कत्ल कर दिया। जब ये उनकी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इनको पता नहीं चला कि नीचे सीढ़ियाँ, ये समझे सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो उन्होंने पाँव जो नीचे रखा, पाँव फिसल गया तो इनके पाँव की पिंडली की हड्डी टूट गई, पिंडली की हड्डी टूट गई। अब इन्होंने अपना इमामा लिया और अपने पाँव को बांध दिया। कहते हैं मैं किले की दीवार के साथ पिछली तरफ जाकर बैठ गया, जब तक अबू राफ़े की मौत की खबर नहीं सुनूंगा उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। जब पता चलेगा ये मर गया तो मेरा दिल ठंडा हो जाएगा कि मैंने इस बदबख्त को कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि जब खबर आ गई, किले के ऊपर चढ़ कर किसी ने कहा यहूदियों का सरदार अबू राफ़े मारा गया। कहते मेरे सीने को ठंडक पहुँची। अब मैं अपनी उसी टांग के साथ जो टूटी हुई है, लंगड़ाती टांग के साथ सहारा लेते 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। फरमाया या रसूल अल्लाह जो नाज़ेबा जुमले कहता था, गुस्ताखी करता था, उस यहूदी को मैंने कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो गए। फरमाया अब्दुल्ला बिन अतीक से ये पाँव पे क्या हुआ, तुमने ये अपनी पगड़ी बांधी है इस पर। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे पाँव की ये पिंडली टूट गई है, नीचे उतर रहा था, पाँव फिसल गया, ये हड्डी मेरी टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब हो जाओ। आपने करीब किया, ऊपर से कपड़ा खोला, आपने हड्डी को यूं मिलाया, दम किया, पड़ा। फरमाया अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। वो दिन है, मौत का दिन है, दोबारा तकलीफ़ नहीं हुई।
تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ معجزات دیے، اللہ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی جو اللہ نے دنیا میں کسی اور کو نہیں دی۔ آپ کی سب نے قدر کی، ہم انسانوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ ہم نے آپ کے احکامات کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لایا، ورنہ جانوروں نے بھی حضور کی قدر کی ہے۔ ایک صحابی انصاری کہتے میرا اونٹ بدک گیا، میں نے بڑی کوشش کی، اونٹ قابو میں نہیں آتا تھا، جو کوئی جاتا اونٹ اس پہ حملہ کر دیتا، مارنے کے لیے آگے بڑھ جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ اونٹ بدک گیا، جو باغ میں جاتا ہے حملہ کرتا ہے، فرمایا تم مجھے لے کر چلو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مت جائیے، وہ تو اونٹ ہے، ناسمجھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ فرمایا نہیں مجھے جانے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، صحابی پریشان تھے کہیں حملہ نہ کریں، لیکن فرماتے ہیں جیسے حضور اندر گئے وہ اونٹ آیا سر جھکاتا ہوا اور اپنا منہ اور اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور کچھ بلبلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے تم کام زیادہ لیتے ہو چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو اس سے چارہ کم ڈالتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو دیکھیں جانوروں نے بھی حضور کو پہچانا، ہم مسلمان ہو کر ہم نے اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانا۔ آج صبح ہوتی ہے مسلمان پیغمبر کی سنت کو گندی نالی میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں حضور کی سنتیں نہیں ہیں، آپ کو محبت تھی نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک، کتنے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے بلال آذان دو مجھے راحت مل جائے، کتنے جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ حضور کی زندگی میں تلاوت تھی، کتنے ہیں جو قرآن پڑھنے والے؟ یعنی آپ کی شریعت پر آج ہمارا وہ عمل نہیں ہے۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے حضور کی شریعت، آپ کے احکامات انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ مسند احمد کی روایت ہے ایک نوجوان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اب ایمان لے کر آیا ہے لیکن ابتدا کی زندگی چونکہ ذرا گناہوں میں گزری تھی تو حضور کے پاس آ کر زنا کی اجازت طلب کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، پہلے سمجھایا، فرمایا بیٹا تم یہ پسند کرو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کرتا۔ فرمایا جو تم کسی سے کرو گے وہ کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر فرمایا تم پسند کرتے ہو تمہاری خالہ کے ساتھ، پھر تمہاری بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ایک ایک رشتہ آپ نے گنوایا۔ فرمایا رسول اللہ میں نہیں پسند کرتا میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میری گھر والی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر کسی سے کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا ماں ہوگی، تو تم یہ حرکت نہ کرو۔ پھر حضور نے ان کو قریب کیا۔ میں بتا رہا ہوں حضور کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس نوجوان کے سینے پہ رکھا اور آپ نے دعا کی اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دے، سابقہ ماضی میں جو ہوا یا اللہ تو معاف فرما دے۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ دن ہے، موت کا دن ہے، ہم نے اس نوجوان کو مدینہ میں آنکھ اٹھا کر بھی چلتے نہیں دیکھا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، بد نظری کرنا تو دور کی بات، غیر محرم کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات۔ پھر اس نوجوان نے زندگی اتنی پاک دامنی میں گزاری ہے کہ کبھی نظر اٹھا کر چلتے بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے، میں کوئی بات سنوں تو میں بھولوں نہیں، مجھے یاد رہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ کے پاس چادر تھی، اپنی چادر بچھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یوں پڑھ پڑھ کے پھونکتے اور یوں آپ ڈالتے، جس طرح کوئی چادر میں کوئی چیز ڈال رہا، اس طرح پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہے، ڈالتے رہے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر لی، اپنے سینے کے ساتھ لگا دی۔ فرمایا اس دن کے بعد سے لے کر میں کبھی کوئی بات نہیں بھولا۔ سب سے زیادہ حدیثیں جن سے منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں۔
جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اس میں 1/3 سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے پہنچی۔ سب سے زیادہ حدیثیں جن سے منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، حضور نے جو پڑھ کے پھونکا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے حضور کا جو ارشاد سنا ہے میں کبھی نہیں بھولا۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حدیث کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظہ عطا فرما دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر بڑے معجزات عطا فرمائے۔ بخاری کی روایت ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ اکرام تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ تبوک کا ایک لمبا سفر تھا، عرب کی تپتی ہوئی گرمی تھی، رومیوں کے ساتھ جہاد ہونا تھا۔ اس وقت صحابہ اکرام یہاں سے نکلے، لگ بھگ 30,000 کے قریب صحابہ ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا۔ اب اپنے اونٹوں کو نہر کرتے اور پھر اس کا گوشت کھاتے پکا کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اگر اس طرح اونٹ نہر کرتے رہے، گوشت کھاتے رہے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اور دشمن ہم سے ابھی بہت دور ہیں، سفر بہت لمبا ہے، سواریاں ویسے بھی بہت کم ہیں، آپ دعا فرما دیجئے برکت کی۔ یہ جو بچا کچا توشہ ہے، کچھ گندم ہے، جو ہیں، اس پہ دعا فرما دیجئے، آٹے پر اللہ ان میں برکت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچا کچا ہے وہ لے کر آؤ۔ کسی کے پاس تھوڑی سی جوں تھی، کسی کے پاس آٹا تھا، کسی کے پاس کھجوریں تھیں، کسی کے پاس گھی تھا، پنیر تھا، بچا کچا لے کر آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان پہ سب ڈال دو۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے۔ پھر صحابہ سے فرمایا اب دسترخوان سے اٹھاؤ، بھر بھر کے لے جاتے جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دسترخوان پہ آ رہے ہیں اور بھر بھر کے آٹا لے جا رہے ہیں، کوئی کھجورے لے جا رہے ہیں، کوئی گھی، کوئی پنیر، بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ کہا ہم نے خود بھی اپنے لیے لیا، اپنے کھجاووں کو بھی بھرا، اپنی سواریوں پر بھی ہم نے رکھا، سب صحابہ نے لے لیا لیکن اس میں کمی نہیں آئی۔ حالانکہ 30,000 کے لگ بھگ صحابہ ہیں تبوک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ یعنی اپنی طرف نسبت آپ نے اس موقع پر بھی نہیں کی، فرمایا یہ میرے اللہ کا کمال ہے کہ میرے رب نے اس میں برکتیں عطا فرما دی۔ یعنی جس موقع پر حضرات صحابہ اکرام کو کہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے، کہیں قلت پیش آئی ہے، اللہ نے امام الانبیاء کی مدد کی ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، صحابہ 313، دشمن 1000، ہر قسم کے ہتھیار ساز و سامان سے لیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آپ سجدے میں گئے، اللہ سے بڑی دعا کی، آپ بڑے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگا یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو تیار ہوئی 13 سال کی محنت کے بعد، یہ 313 ہیں، اگر آج یہ شہید ہو گئے روئے عرض پر تیری عبادت والا پھر کوئی بچے گا نہیں، یا اللہ تو مدد فرما۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آپ ایسے روئے ہیں، ایسے گڑ گڑائے کہ مجھے رحم اور ترس آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر آپ علیہ السلام باہر نکلے، فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان لشکروں کو انشاءاللہ شکست دی جائے گی۔ اللہ نے 3000 فرشتے، آپ کے آنسو گرے ہیں، اللہ نے آسمان سے 3000 فرشتے اتار دی۔ جبرائیل علیہ السلام خود اس جہاد میں شریک ہوئے، بدر میں۔ اس جہاد میں حضرت جبرائیل امین شریک تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام شریک تھے، 3000 فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء کو اللہ نے بڑے معجزات دیے۔ ایک یہودی عورت بدبخت نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی اور بکری کا گوشت پکایا، اس میں زہر ڈال دی کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر کھائے گا تو زہر کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، حضور کے عالی اخلاق تھے، آپ نے کہا چلو دعوت دی، آپ چلے گئے۔ زہر کا گوشت سامنے رکھا ہے، کچھ صحابہ بھی تھے، انہوں نے لقمہ لے لیا۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لقمہ منہ کی طرف اٹھایا تو آپ گوشت کی بوٹی سے آپ کو پتہ چل گیا اس میں زہر ہے۔ اس بوٹی نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ میرے اندر زہر ڈالا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیچے رکھا، یہودی عورت کو بلایا کہ تم نے اپنے اس گوشت میں سالن میں زہر ڈالا ہے۔ وہ پہلے انکار کرتی رہی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا اس گوشت کی بوٹی نے مجھے بتایا، تو نے اس میں زہر ڈالا۔
اس نے کہا ہاں میں نے زہر ڈالا۔ حضور نے فرمایا کیوں ڈالا؟ تو بدبخت عورت تھی، کہا میں نے کہا اس لیے ڈالا اگر آپ سچے نبی ہیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، جھوٹے نبی ہیں تو معاذ اللہ آپ مر جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے، آپ نے اپنی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور کا معجزہ ہے کہ وہ یہودی عورت سالن میں زہر ملا رہی ہے اور گوشت کی بوٹی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ جا کر جو کھانا پینا تھا وہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا، تو سامنے ایک خیمہ نظر آیا، معبد کا خیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا پوچھو، جب اندر گئے پوچھا کچھ ہے؟ خاتون نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ جو بکری ہے کہا اس کا دودھ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اجازت دے تو انشاءاللہ امید ہے اس کا دودھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر دودھ ہے تو آپ لے لو۔ حضور کو بکری کھول کر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ بکری کے جو بالکل سوکھی تھی، جس کا دودھ نہیں تھا، ایک دم اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکال رہے ہیں، برتن بھر گئے، جھاگ اوپر آ رہی ہے۔ کہا معبد کو دو پی لے۔ معبد نے پیا، جو موجود تھے ان سب کو پلایا۔ کہا گھر کے اور برتن وہ لاؤ، وہ بھی بھر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخر میں دودھ پیا۔ جب حضور آگے چلے گئے، معبد نے پھر اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ واقعی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جب وہ آئے تھے تو انہوں نے سوکھی بکری پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے دودھ سے بھر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو ربیع الاول کا یہ پیغام ہے کہ ہماری زندگیوں میں آپ علیہ السلام کی محبت ہو، اطاعت ہو، حضور سے صحیح معنوں میں عقیدت اور محبت ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔